السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ جشن میلاد اور تصور بدعت۔ کیا جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے یا اجر و ثواب کا کام ہے؟ انتہائی عام بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب و صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اس بابرکت عمل کو بدعت ثابت کرنے کے لیے بڑے شد و مد سے دلائل دیتے رہتے ہیں اور اس مسئلہ میں بہت زیادہ انتہا پسندی اور غلو سے کام لیتے ہیں۔ یوں تو میلاد کے انکار پر لکھی گئی کوئی بھی کتاب اور اس موضوع پر کی گئی کوئی بھی تقریر اس سے خالی نہیں ہوتی، لیکن ابو بکر جابر الجزائری نے اپنی کتاب محفل میلاد میں میلاد کو بدعت اور گمراہی ثابت کرنے کے لیے بہت غلو سے کام لیا اور انہیں اپنا مقصود ثابت کرنے کے لیے بہت سے پینتر سے بدلنا پڑا۔ ذیل میں ان کے دلائل کا تجزیہ کیا جائے گا اور میلاد منانا گمراہی ہے یا بہت بڑے اجر و ثواب کا ایک عمل ہے، اس پر بھی وضاحت سے روشنی ڈالی جائے گی۔ ان کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے بجا لانے کا ایک راستہ اور طریقہ متعین فرمایا ہے۔ اگر اس طریقہ سے ہٹ کر کسی دوسرے طریقے سے وہ کام کیا جائے تو وہ کام مثبت نتائج نہیں دے گا بلکہ ہلاکت اور بربادی کا باعث۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے بھوک مٹانے کا ذریعہ معقولات اور مشروبات کو بنایا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ مٹی اور لکڑی سے بھوک مٹانا چاہے گا تو وہ ہلاک ہو جائے۔ ایسے ہی دین کے اعمال بجا لانے کا بھی ایک راستہ شریعت نے متعین کیا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے گا تو وہ گمراہی اور ہلاکت کا راستہ ہو۔ مثلا شریعت نے اگر نماز فجر کے 2 فرض مقرر کیے ہیں تو جو بھی 2 کے بجائے 3 یا 4 فرض پڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی روزہ اور حج کے ارکان میں کمی پیشی بھی نیکی نہیں بلکہ گناہ کا کام تصور ہوگا۔ ایسے ہی نیکی اور عبادت کا جو بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اختیار نہیں فرمایا وہ بدعت اور گمراہی ہوگا۔ چونکہ میلاد بعد میں شروع کیا گیا ہے اس لیے یہ بدعت اور گمراہی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ جن کاموں کو امت نے کسی فائدے کے لیے بعد میں شروع کیا، مثلا صرف و نحو کی تعلیم، مساجد کے محراب اور اصول فقہ اور تفسیر وغیرہ، ہم یہ بدعت نہیں بلکہ کیا ہیں، مصالح مرسلہ ہیں۔ وہ ہر بدعت کو گمراہی کہتے ہیں اور بدعت کی کسی بھی تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے الفاظ میں بدعت کی حسنہ اور سیئہ کی تقسیم اور اس پر احکام خمسہ کا جاری کرنا من گھڑت ہے جس پر نہ کوئی ان کی دلیل ہے اور نہ کوئی حجت دیتے۔ انہوں نے میلاد پر کچھ اور خود ساختہ اعتراضات بھی کیے ہیں جن کا میں آپ کو پورا بتاتا ہوں، لیکن اس کی گفتگو کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ میلاد بدعت ہے اور ہر بدعت کیا ہے، گمراہی ہے۔ سردست اسی دلیل کا ایک جائزہ پیش کرتا ہوں میں کہ بدعت کے لغوی اور شرعی مفہوم کی وضاحت سے پہلے میں آپ کی توجہ الجزائری صاحب کی ایک بہت بڑی فکری خطا کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مستحب کو فرض پر قیاس کر کے ایک یکساں حکم لگا دیا، یعنی ان کی کھوپڑی میں، ان کے دماغ میں یہ بنیادی اور موٹی سی بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ نماز فجر کی جو 2 کی جگہ 3 فرض پڑھنا وہ تو فرض ہے، انہوں نے فرض کو اور مستحب کو برابر کر کے ان پر ایک ہی حکم لگا۔ ٹھیک ہے، نماز فجر کی 2 کی جگہ 3 فرض پڑھنا اور چیز ہے اور کوئی ایسا کام کرنا جس کی اصل شریعت میں موجود ہو لیکن حیت مخصوصہ نہیں ہو وہ دوسری چیز ہے، دونوں کا حکم یکساں نہیں ہے۔ تو بدعت کے لغوی اور شرعی مفہوم کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اسلامیہ میں بدعت ایک انتہائی مذموم اور قابل نفرت شے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو عہد رسالت یا قرون ثلاثہ میں نہیں تھی وہ جیسی بھی ہو تو اس کا مرتکب جو ہے بدعتی، ضال اور معدل قرار پائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ شریعت اسلامیہ اپنے دامن میں جو توسیع اور وسیع نظری لیے ہوئے ہے یہ تصور اس کے منافی ہے۔ کسی بھی نئی چیز کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کسی نئے کام کی ابتدا کی
اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جتنے لوگ بھی اس نیک کام پر عمل کریں گے تو ان کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثوابوں میں کوئی کمی پیشی نہیں کی جائے۔ اور اسی طرح جس نے اسلام میں کسی برے کام کی ابتدا کی اور بعد میں اس پر عمل کیا گیا تو جتنے لوگ اس برے کام پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ اس ابتدا کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اور اس برے طریقے کے اپنانے والوں کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس حدیث پاک سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ ہر نئی بات گمراہی نہیں، اگر وہ اچھی اور مزاج اسلام کے مطابق ہے تو شریعت کی نظر میں محمود اور مستحسن ہے، اور اگر بری ہے تو وہ گمراہی اور مردود ہے۔ بقول علامہ اقبال علیہ رحمہ کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری ہے قصہ جدید ہو گدی۔ تو آئیے اب اس تناظر میں بدعت کی تعریف اور اس کے متعلقات کا جائزہ لیں۔ علامہ سید شریف علی بن محمد الجرجانی نے بدعت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ بدعت وہ کام ہے جو سنت کے مخالف ہو، اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا قائل امام کے قول کے بغیر اس کی اختراع کرتا ہے۔ اور نمبر 2، بدعت وہ نیا کام ہے کہ جس کو صحابہ اور تابعین نے نہ کیا ہو اور نہ ہی دلیل شرعی اس کا تقاضا کرتی۔ تو بدعت کی ان دونوں تعریفوں میں غور فرمائیں۔ پہلی میں بدعت کی تعریف میں سنت کے مخالف ہونے کی قید ہے، اور دوسری میں دلیل شرعی کا مقتضا نہ ہونے کی قید، یعنی مطلق کسی کام کا نیا ہونا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یا تو وہ مخالف سنت ہو یا کسی بھی دلیل شرعی سے اس کی تائید نہ ہوتی، اور اگر وہ کام مخالف سنت ہوگا تو اگرچہ وہ عہد نبوت میں بھی موجود ہو تب بھی کیا ہے، بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ تو علامہ ابن عابدین شامی نے بدعت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ وہ نئی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل شدہ دین کے خلاف ہو، خواہ وہ علم ہو یا عمل یا حال، اور اس کی بنیاد کسی بھی شعبہ یا مخفی قیاس پر ہو، اور اس کو دین قویم اور صراط مستقیم بنا لیا جائے۔ اس تعریف سے بدعت کے دو قیود معلوم ہوتے ہیں، ایک تو وہ دین کے خلاف ہو اور دوسرا اس کو دین سمجھ لیا جائے، یعنی اس کے ترک کو قابل مذمت سمجھا جائے، یہ ہے۔ تو علامہ امجد الدین ابن اسیر جزری بدعت کی تقسیم کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ جو کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہو وہ مذموم اور ممنوع ہوگا، اور وہ کام جو کسی ایسے حکم کے عموم کے تحت آئے جیسے اللہ تعالیٰ نے مستحسن قرار دیا ہو، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کا شوق دلایا ہو تو اس کا کرنا محمود ہوگا۔ بدعت کی انہی اقسام کی مزید تفصیل اور احکام علامہ ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی سے سنیں۔ عبارت طویل ہے، میں صرف ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں کہ بدعت کا جو شریعت میں معنی یہ ہے کہ وہ نیا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہ ہو، اور اس کی دو قسمیں ہیں، حسنہ اور سیئہ۔ شیخ امام ابو محمد عبدالعزیز بن عبدالسلام جو جملہ علوم میں ماہر ہیں، جن کی جلالت اور امامت پر سب کا اتفاق ہے، انہوں نے کتاب القواعد کے آخر میں فرمایا بدعت کی درجہ ذیل اقسام، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بدعت کا قواعد شریعہ سے موازنہ کیا جائے، اگر وہ بدعت قواعد ایجاب کے تحت داخل ہو تو واجب ہے، اور اگر قواعد تحریم کے تحت داخل ہو تو حرام ہے، اور اگر قواعد استحباب کے تحت داخل ہو تو مستحب ہے، اور اگر کراہت کے قواعد کے زمرے میں آتی ہو تو مکروہ ہے، اور اباحت کے قواعد میں داخل ہو تو مباح ہے۔ اور بدعت واجبہ کی چند مثالیں یہ ہیں: علم نحو کا پڑھنا جس پر قرآن اور حدیث کا سمجھنا موقوف ہے، یہ اس لیے واجب ہے کہ علم شریعت کا اصول واجب ہے، اور قرآن و حدیث کے بغیر علم شریعت حاصل نہیں ہو سکتا، اور جس چیز پر کوئی واجب موقوف ہو وہ واجب ہو۔ دوسری مثال ہے قرآن اور حدیث کے معنی جاننے کے لیے علم لغت کا حاصل کرنا، اور تیسری مثال قواعد دین اور اصول فقہ کو مرتب کرنا ہے۔ چوتھی مثال سند حدیث میں جرح و تعدیل کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ صحیح اور ضعیف حدیث میں امتیاز ہو سکے۔ اور قواعد شرعیہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اپنی ضروریات سے زیادہ علم شریعت حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ علم مندرجہ بالا علوم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔
تو بدعت محرمہ کی بعض مثالیں یہ ہیں: قدریہ، جبریہ، مرجیہ اور مجسمہ کے نظریات اور ان لوگوں کی تردید کرنا بدعت واجبہ میں داخل ہے۔ بدعت مستحبہ کی بعض مثالیں یہ ہیں: سرائے اور مدرس بنانے اور ایسا اصلاحی اور فلاحی کام کرنا جو عہد رسالت میں نہیں تھا۔ تراویح کی باقاعدہ جماعت، تصوف کے دقیق ابحاث، بد عقیدہ فرقوں سے مناظرہ اور نیک مقصد کے لیے محفل منعقد کرنا بشرط یہ اسے رضائے الہی مقصود ہو۔ تو بدعت مکروہ کی بعض مثالیں یہ ہیں کہ مساجد کی زیب و زینت کرنا اور قرآن پاک جہاں رکھتے ہیں ان الماریوں کی مزین کرنا۔ متاخرین فقہاء نے اسے جائز قرار دی ہے۔ بدعت مباح کی بعض مثالیں یہ ہیں کہ صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا، کھانے پینے، پہننے اور رہائش کے معاملات میں وسعت اختیار کرنا، سبز چادریں اوڑھنا، کھلی آستینوں کی قمیض پہننا، ان میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے ان امور کو بدعت مکروہ میں داخل کیا ہے اور بعض نے ان کو عہد رسالت اور عہد صحابہ کی سنتوں میں داخل کیا۔ جیسے نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ جہرن پڑھنے میں سنت ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف ہے۔ یہاں تک امام عبدالعزیز بن عبدالسلام کا کلام ہے۔ پھر امام نووی فرماتے ہیں کہ امام بیہقی نے مناقب شافی میں اپنی سند کے ساتھ امام شافی سے روایت کیا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو کتاب، سنت، اجماع یا اثر کے خلاف ہو، یہ بدعت سیئہ ہے۔ دوسری قسم وہ نئے کام جن میں خیر ہو، ان میں کسی عالم کا اختلاف نہیں، اور یہ بدعت غیر مذموم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں تراویح کی جماعت قائم کروا کے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، یعنی وہ کام جو پہلے نہیں تھا، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں امام شافی کا کلام ختم ہوتا ہے کہ بدعت کی یہی اقسام شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مولانا علی قاری، علامہ شامی، علامہ علوسی اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی بیان کی ہیں۔ یہاں تک کہ نواب وحید الزمان بھی اس تقسیم کے قائل ہیں۔ نہ جانے ابو بکر الجزائری نے ایسی واضح حقیقت کو جھٹلاتے ہوئے یہ کیسے اس نے کہہ دیا کہ بدعت کی حسنہ اور سیئہ کی تقسیم اور اس پر احکام خمسہ کا جاری کرنا مانگاہ بات، جس پر نہ اس نے کوئی دلیل دی ہے نہ کوئی حجت۔ بہرحال بدعت کے متعلق مذکورہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کام عہد نبوت میں نہیں تھا، لغوی طور پر وہ بدعت ہی کہلائے گا، لیکن ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کام شریعت کے مزاج کے مطابق ہوگا تو بدعت حسنہ کہلائے گا، پھر یہ واجب ہوگا یا مستحب یا مباح، اور اگر شریعت اسلامی کے مزاج کے خلاف ہوگا تو وہ بدعت سیئہ کہلائے گا، پھر وہ حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا یا خلاف۔ اب محفل میلاد اور جشن میلاد پر غور فرمائیں کہ آیا یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف، اور میلاد کی کوئی اصل شریعت میں موجود ہے کہ یا نہیں ہے، تاکہ اس کا حکم واضح ہو۔ تو محفل میلاد کی اصل یہ ہے کہ ان محافل کو سجا کر اور ان کا انعقاد کر کے ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، بالخصوص آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہونے والے عجائبات اور اراسات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جہان میں تشریف آوری پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ محفل کے اختتام پر حاضرین کو کھانا پیش کیا جاتا ہے یا کوئی تبرک تقسیم کیا جاتا ہے، چونکہ میلاد کی محفل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان میں تشریف آوری پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس لیے اظہار مسرت کے لیے چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اور آج کل چونکہ اظہار مسرت کا ایک ذریعہ جلوس نکالنا بھی ہے، اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جلوس نکالے جاتے ہیں، ان میں نعتیں اور نعتیہ قصائد پڑھے جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی میلاد کی اصل اور حقیقت کے متعلق فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کی اصل یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ان احادیث مبارکات کا تذکرہ کریں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا بیان ہے، اور سرکار کی ولادت باسعادت کے وقت قدرت کے جن نشانیوں کا اظہار
ہوا ان کا بیان کریں، پھر جو بھی لنگر ہو وہ تناول فرمائیں۔ یہ بدعت حسنہ ہے جس کے کرنے والے کو اجر عظیم دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کی تشریف آوری پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔